افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے؟ ان الذين ارتدوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا پروگرام درس قرآن میں استقبال کرتے ہیں۔ جو گفتگو کا سلسلہ پچھلے ایپیسوڈ میں اور آج بھی ہونا ہے وہ یہ چل رہا تھا کہ انسان کو اللہ نے مختار خلق کیا ہے یا وہ مجبور ہے۔ تو قرآنی آیات آغا نے پچھلے ایپیسوڈ میں کئی آیتوں کو پیش کیا کہ اللہ نے انسان کو آزاد خلق کیا ہے، مجبور نہیں بنایا۔ آئیے اس کے بعد کی کچھ اور بھی باتیں ہیں جو آپ تک پہنچانا ہے۔ ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو سوال ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بات ناظرین نے سمجھی کہ اللہ نے انسان کو جو ہے وہ آزاد بنایا ہے، تو قرآن کے حوالے سے آپ نے بتایا، اسی قرآن کے حوالے سے یہ بتائیے کہ انسان کا مقصد کیا ہے؟ قرآن نے کچھ انسان کا آزاد تو خلق کیا لیکن اب ان کے مقاصد کیا کیا ہیں وہ بیان کیا ہے۔ کسی بھی انسان کو خداوند عالم نے جب آزاد اور صاحب ارادہ اور اختیار بنایا ہے، عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے، تو اس کے اوپر ہمیں قرآن کی آیتوں کو نہیں پیش کرنا ہے، کیونکہ گزشتہ آیتیں خود جواب ہیں، خود ان آیتوں سے مل جائے گا کہ صاحب ارادہ اور صاحب اختیار بے مقصد قدم نہیں بڑھاتا ہے۔ صحیح۔ جب انسان کا صاحب ارادہ اور صاحب اختیار ہونا ثابت ہے تو اس کے لیے ثابت ہے یہ بات کہ وہ کسی مقصد کے تحت ہی اپنی زندگی کے قدم کو آگے بڑھائے گا۔ اگر انسان مجبور ہوتا تو اس کی کوئی منزل نہ ہوتی۔ مجبور انسان کو کسی طرف نہیں جانا ہے۔ دنیا میں بہت سے انسان ایسے ہیں جن کو قید کر دیا جاتا ہے، جن کو کسی نہ کسی اعتبار، اچھا نہیں قید نہیں کیا، کچھ نہیں، بڑے اچھے طریقے سے ان کو نوکری پہ رکھ کے، لیکن ان کو مجبور ہے کہ آپ کو اسی راستے پر جانا ہے، اتنے ہی گھنٹے پہ جانا ہے، یہ سب مجبور ہے۔ تو اس سے خلاف نہیں، خلاف کرے گا تو مالک کو برا لگے گا، مالک گناہ سمجھے گا۔ خدا نے انسان کو صاحب ارادہ اور اختیار بنایا ہے، با مقصد سفر کی طرف جانا ہے۔ اب آپ دیکھیے انسانوں کی زندگی کے حوالے سے قرآن مجید میں یہ آیت ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 12ویں آیت ہے، یاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، کھاتے ہیں یہ سب ایسے جیسے جانور کھاتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، آخری منزل جہنم ہے۔ اگر اس آیت کے ذیل میں دیکھا جائے تو ہر کام میں کوئی نہ کوئی، ہر قدم جو بھی انسان بڑھاتا ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کام کی طرف قدم جب انسان بڑھا رہا ہے جی، وہ کام خود مقصد نہیں ہوتا، مقدمہ ہوتا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر سی توجہ ایک مثال کے ذریعے، ایک مزدور جب کام کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو پہلا مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ مجھے مزدوری مل جائے، مجھے پیسہ مل جائے۔ صحیح۔ لیکن کیا وہ مقصد ہوتا ہے؟ نہیں، وہ مقدمہ ہوتا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ کہ جب وہ پیسہ ملے گا، مزدوری ملے گی تو مقصد کچھ اور ہے، مقدمہ بنے گا کہ پھر اس کے ذریعے سے انسان کچھ سامان خریدے گا، بازار جائے گا، ضرورت کے سامان، کھانے پینے کے سامان، بھوک پیاس مٹانے کا سامان خریدے گا۔ جی، تو اب مزدوری یعنی اس کا کام کا مقصد تھا مزدوری لینا، مزدوری خود مقدمہ بنی سامان خریدنے کا، وہ مقصد نہیں بنا۔ آدمی قدم بڑھا رہا ہے منزل۔ جی، اب وہاں سے سامان خریدنے کے بعد اس نے اس کھانے سے اپنے پیٹ کو، شکم کو سیر کیا اور وہ کھا کے، اور پھر اس کے بعد اب اگر اس سے پوچھا جائے کیا کہ یہی میرا مقصد تھا، نہائی اور آخری مقصد اس انسان کا یہی تھا، محنت کر رہا ہے تاکہ اس سے مزدوری ملے، تاکہ اس سے وہ کھانا کھائے اور کھا کے سو جائے، پھر دوسرے دن دوسرا کام۔
ایسے انسانوں کے لیے یہ آیت کہہ رہی ہے یاکلون کما تاکل الانعام، جانور بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں، کھاتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی ان کے پاس کام نہیں ہوتا ہے، والنار مسویلہم، ان کے لیے جہنم ہے۔ لیکن کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں کہ یہ کھانا پینا بھی ان کے لیے مقدمہ بنتا ہے، مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ پھر بیان فرمائے کہ کیا کیا مقصد، وہ مقصد جو ہوتا ہے کہ یہاں پر جو خداوند عالم نے یہاں پر بیان کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جن انسانوں کا مقصد صرف کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ کھانے پینے سے اپنے جسم کو طاقت بخشنا ہے، توانائی دینا ہے، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے خدا کی خدمت کر سکیں، یعنی خدا کی عبادت کر سکیں، خلق خدا، بندگان خدا۔ دعائے کمیل میں مولا کائنات نے فرمایا قو علی خدمتک جوارحی، اے میرے پروردگار مضبوط بنا میرے اعضاء و جوارح کو اپنی خدمت کے لیے۔ تو یہ جو اپنی خدمت کے لیے مضبوط بنا، تو یہ انسان محنت کر رہا ہے، پیسے لا رہا ہے، کھانا لا رہا ہے، کھانا کھا کے صرف سو کے نہیں، بلکہ یہ کھا رہا ہے کس چیز کے لیے؟ اپنے جسم کو طاقتور بنا رہا ہے، تاکہ اس جسم میں طاقت۔ ائمہ معصومین علیہ السلام ماہ رمضان سے پہلے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، پروردگار اپنی عبادت کے لیے مجھے جسم میں طاقت عطا فرما۔ سبحان اللہ، یعنی کمزوری نہ رہے، کمزوری نہ رہے، کہ کمزور رہے گا جسم تو روزے نہیں رکھ پائے گا۔ تو صحیح، اس رحمت سے خدا کے مایوس نہ ہو، اس رحمت سے محروم نہ ہو، لہٰذا دعا کرتے تھے۔ لہٰذا قرآنی زندگی نے، قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے لیے با مقصد زندگی کو پیش کیا ہے کہ جو لوگ صرف ہر قدم پہ کام پہ آگے بڑھتے ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صرف یہ دنیا کی نعمتوں کو اپنے قدموں میں لے آئیں اور اس سے زندگی گزار کے پھر اسی دنیا میں لہو و لعب میں رہ کے رہ جائیں، نہیں، اس کے ذریعے سے کسی اور مقصد کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم اپنی ہی بات کریں کہ ہم بھی کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بال بچے، گھر، یہ سب تمام چیزیں ہیں، بس ہاں جو واجب ہے ادا کر لیا، تو کیا ہم اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں جو خدا چاہتا ہے، یا خدا اور بھی کچھ چاہتا ہے؟ دیکھیے، انسان کو قرآن مجید نے جو انسان جس کو پیش کیا ہے وہ کھانے پینے، وقت گزارنے، اور جیسا کہ آپ نے کہا صرف اللہ کی عبادت کر لے، اس کے لیے نہیں صرف پیدا کیا ہے، بلکہ جو آخری مسئلہ ہے آپ کے نظر میں کہ اللہ کی عبادت کر لیں، تو اس میں عبادت میں عام طور سے ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لیا، روزے رکھ لیا، بس وہی واجب بس، جبکہ یہ نہیں ہے کہ خداوند، اگر غور کریں گے تو خداوند عالم نے دین میں جو چیزیں ہمارے لیے لازم و واجب قرار دی ہیں، وہ چیزیں کچھ اور بھی ہیں جن کا تعلق صرف اللہ سے نہیں ہے بلکہ بندوں سے ہے۔ امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، صحیح، یہ وہ چیزیں ہیں، خدمت خلق کرنا، اللہ کے قرآن مجید میں خداوند عالم نے انسانوں کے لیے بامقصد زندگی رکھی ہے کہ بار بار کا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ جب اقیموا الصلاۃ کہا تو اپنے آپ اپنی عبادت کو کہ میری عبادت کرو، میری نماز پڑھو، اور جب آتوا الزکوٰۃ کہا تو میرے بندوں کی خدمت کرو۔ تو بے مقصد زندگی انسان کی نہیں ہے۔ خداوند عالم نے ہر اعتبار سے جو بھی کام ہمارے لیے پیش کیا گیا ہے، ہر کام میں خداوند عالم نے ہماری نجات، فلاح، رستگاری کو ہی مقصد قرار دیا ہے کہ انسان کا آخری مقصد، نہائی مقصد فلاح و رستگاری ہونا چاہیے، اور وہ اس دنیا میں حاصل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے بعد جو مقصد ملنے والا ہے کہ خود قرآن مجید نے کہا والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا کی ساری زندگی کو تم دیکھ لو، دنیا میں جو کچھ کیا جائے، قرآن دنیاوی زندگی اور لذتوں کو قبول نہیں کرتا ہے، نہیں کیا اس نے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے۔ جتنی بھی یعنی صرف آخرت کی لذت کی زندگی کو سعادت قرار دیا ہے، آخرت کی زندگی کو با مقصد خداوند عالم نے قرار دیا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں دنیا میں انسان کچھ بھی کر لے جائے، اس کی کوئی ارزش نہیں ہے۔ ارزش و قیمت کیا ہے؟ جو آخرت کے لیے کیا جائے۔ تو یہ کیسا فلسفہ ہے کہ یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ کیا قرآن کی نظر میں جو ہے دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے،
آپ جن چیزوں کا وعدہ کر رہے ہیں بہرحال ایمان ہے اس لیے مانتے ہیں آخرت کو، ورنہ سارے عیش سارے آرام یہیں دکھائی دے رہے ہیں ظاہری طور پر۔ قرآن مجید نے دنیاوی انسانی زندگی کے 2 مرحلے بیان کیے ہیں۔ اچھا، پہلا مرحلہ مرحلہ دنیاوی ہے، دوسرا مرحلہ مرحلہ آخرت ہے۔ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں کو خداوند عالم نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، لیکن قرآن مجید نے دونوں زندگیوں کا جب مقایسہ کیا ہے، مقابلہ کیا ہے، تو قرآن نے یہی کہا ہے کہ دنیا کی زندگی پلک جھپکنے کے جیسی ہے، اوہو اتنی معمولی ہے، جس کا مقابلہ اور مقایسہ آخرت کی زندگی سے کہ جس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ واہ، دنیا میں روز و شب سورج اور چاند کی گردش سے معین ہو رہے ہیں، سال معین ہو رہے ہیں، اتنے سال، 100 سال، 1000 سال، ملین سال اور زیادہ، سب سے بڑا عدد لے آئیے صحیح، اور یہ کہیے کہ اتنے سال، کھربوں سال، اربوں سال، کچھ نہیں، وہاں لامحدود مدت ہے۔ اچھا، تو یہ پلک جھپکنے کی زندگی کو جو فنا ہونے والی ہے، نابود ہونے والی ہے، قل متاع الدنیا قلیل، تھوڑی سی ہے دنیا کی زندگی، یہ تھوڑی سی دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کو کیسے بامقصد قرار دیا جا سکتا ہے؟ خداوند عالم نے اس زندگی کو مقصد قرار دیا ہے جو باقی رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی میں رنج و آلام و درد و مصائب جو بھی انسان برداشت کر لی جائے، آخرت کی نعمتوں سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں ہے، آپ کے بقول کے بڑی عیش و آرام کی زندگی ہے، لیکن یہ سب عیش و آرام بالذات نہیں ہے، بالعرض ہے، یعنی کسی کو یہ باقی رہنے والا نہیں ہے، ہماری وجہ سے یہ ہے۔ صحیح، لیکن آخرت میں جو ہمیں آرام اور عیش ملے گا وہ بالذات ہوگا، ہماری وجہ سے نہیں ہوگا، خدا نے اس کو باقی رکھا ہے، ہم اس کو جیسے چاہیں گے اختیار کریں گے۔ تو قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ ان ساری نعمتوں کو اگر انسان دنیا کی زندگی کو اپناتا ہے تو خداوند عالم نے قرآن مجید میں ایسے انسان کو شقی کہا ہے، اور اگر انسان اس دنیاوی زندگی سے آخرت کی زندگی کو تو قرآن مجید نے ایسے انسان کو سعید کہا ہے۔ اچھا، ورنہ قرآن کی نگاہ میں یہ جو سورہ ہود کی آیتوں کا تذکرہ 105 سے 108، اس میں خداوند عالم کہتا ہے یوم یات لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی و سعید، جب کوئی کچھ نہیں کہہ پائے گا تو جب یہ آئیں گے ایسے انسان تو ان میں سے کچھ شقی ہوں گے، کچھ سعید ہوں گے۔ یعنی دنیاوی زندگی کو اختیار کر لیا تو پھر ناکام ہو گئے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ فَلَهُمْ فِيهَا زَهِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، یعنی جو شقی ہوں گے، جنہوں نے صرف اور صرف دنیاوی زندگی کو اپنا مقصد قرار دیا ہے، وہ سیدھے جہنم کی طرف ڈالے جائیں گے وہاں پہ، اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، جیسے کہ آیت میں وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْزُوزٍ۔ تو خداوند عالم جن عطاؤں کو چاہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے ما دامت السماوات والارض، یہ دنیا میں جو ہم زمین و آسمان دیکھ رہے ہیں یہ نہیں، جو آخرت کے آسمان، یعنی کہ لامحدود پیمانے پر اگر انسان یہ پلک جھپکنے جیسی زندگی کو، دنیاوی زندگی کو، فنا ہونے والی زندگی کو اختیار کرتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ لیکن اگر اس زندگی کے ذریعے آخرت کی زندگی کو آباد کرتا ہے تو پھر یہ انسان جنت کی طرف جنت میں جائے گا۔ لیکن ایک چیز ہم ضرور پوچھنا چاہیں گے، وہ یہ کہ اس جواب سے ظاہری طور پر یہ لگ رہا ہے جیسا کہ بہت سے لوگوں کا یہی ماننا ہے اور ان کے عمل سے ظاہر بھی ہوتا ہے کہ بس اس دنیا میں پرانا کپڑا، 4 ویلر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر میں پنکھا چل رہا ہے، اے سی کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ پلک جھپکنے والی دنیا ہے، اس سے کیا فائدہ، بس لگے رہو مسلح پہ، اللہ اکبر۔ نہیں، ایسا نہیں ہے،
ائمہ معصومین علیہم السلام کو اگر انسان آئیڈیل بنائے گا تو پھر دیکھے گا انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے، پھر دوسروں کے بیان پہ نہیں بلکہ جو تاریخ میں لکھا ہے اس کو دیکھے گا، جائے گا، غور کرے گا تو اس کو ملے گا۔ ان سے بہتر تو کوئی انسان نہیں ہے۔ نہیں کیا نبیوں نے اس دنیا میں زندگی نہیں گزارا؟ کیا ان لوگوں نے کھایا نہیں؟ کیا ان لوگوں نے محنت نہیں کیا، بزنس نہیں کیا، تجارت نہیں کیا، کیا نہیں کیا؟ ہم وہ ہیں کہ ایسے انسانوں کو مانتے ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا میں زندگی گزارا ہے، جی جی، اس دنیا میں رہ کے زندگی گزارا ہے، اور کس چیز کے لیے؟ آخرت کو آباد کرنے کے لیے۔ دنیا سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے دنیا میں دنیا سے محبت کر کے زندگی گزارنا اور دنیا میں بغیر دنیا سے محبت کر کے زندگی گزارنا۔ زیادہ تر انسان دنیا کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں، شیطان ڈوبا دیتا ہے، انسان کا نفس اسے ڈوبا دیتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی محبت میں رہ کر وہ آخرت کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اچھا، یعنی خدا کو بھلا دیتے ہیں، خدا انہیں بھلا دیتا ہے۔ لیکن وہ انسان جو دنیا کی محبت میں نہیں ڈوبتا، وہ انسان جسے مال کو جمع کرنا تو اچھا لگتا ہے لیکن مال کو خرچ کرنا اس سے زیادہ اچھا لگتا ہے، وہ انسان جو دنیا کی لذتوں اور غذاؤں اور کھانوں کو کھانے سے زیادہ کھلانے میں خوشحال ہوتا ہے، کہ وہ انسان جو اس دنیا سے محبت کرے گا وہ خود کھائے گا، وہ خود مال کو رکھے گا، وہ خود ساری چیزوں کو اپنے لیے اکٹھا کرے گا، لیکن جو دنیا سے محبت نہیں رکھے گا وہ اس دنیا کو حاصل تو کرے گا، دنیا کی لذتوں میں تو ڈوبے گا، لیکن وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی دے گا۔ اور ائمہ معصومین کی زندگی میں آئیں گے تو وہاں تو پھر ایثار کی زندگی ہے کہ اپنی ضرورتوں کو بھی پس پش ڈال کے دوسروں کو خوش کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دنیا کی زندگی نہیں، آپ دنیا کی نعمتوں سے پورے طریقے سے اٹھائیے، فائدہ اٹھائیے، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں، جائز طریقے سے نعمتوں کو خود بھی اکٹھا کیجئے اور غیروں کو بھی نعمتوں کو دیجئے، اللہ کے بندوں کو خوش۔ سب سے بڑی عبادت جو ہمارے لیے قرار دی گئی ہے وہ لوگوں کی حاجت برآوری ہے، لوگوں کی نیاز کو پورا کرنا ہے، ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ خدا سب سے زیادہ اس سے خوشحال ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم چونکہ درس قرآن ہے، بار بار قرآن کی آیات آپ کوٹ کر رہے ہیں، تو ہم یہ چاہیں گے کہ قرآن مجید کی روشنی سے آخرت کی اگر سعادت کو حاصل کرنا ہو تو کیا اشارہ ملتا ہے؟ سعادت اور شقاوت کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ سعید و شقی کیا ہے، سعادت اور سعادت مندی کیا ہے، شقاوت اور بدبختی کیا ہے، کیونکہ جو ہم بول چال میں سمجھ رہے ہیں یہی مفہوم یہی ہے، اور کچھ نہیں ہے کہ کوئی خاص چیز ہو، نہیں۔ یہ جو چیز ہمارے پاس ہے، سورہ اعلیٰ میں خداوند عالم نے کہا قد افلح من تزکا، یہ سورہ اعلیٰ میں ہے۔ سورہ شمس میں کہا قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا، نجات پا گیا، سعادت مند ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنایا، سعادت مند ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ یہ دونوں سورہ مومنون قد افلح المومنون، وہاں پر تو صفتیں بتائی گئی ہیں کہ کیا کیا ہے، یعنی رستگار، نجات، بالکل کامیاب ہو گیا یہ انسان۔ یہ ساری چیزیں جو بیان کی جا رہی ہیں ان آیتوں میں کہ فلاح پا گیا، یقیناً فلاح پا گیا، یقیناً فلاح یافتہ انسان ہے، کس چیز کے ذریعے؟ جب انسان اپنے نفس کو پاکیزہ بنائے گا، جب یہ انسان دنیا کی لذتوں میں ڈوب کر اپنے نفس کو آلودہ اور کثیف اور گندا نہیں بنائے گا بلکہ نفس کو پاکیزہ رکھے گا، نفس کو پاکیزہ رکھے گا کہ اس میں دنیا کی چیزیں نہیں آئیں گی بلکہ صرف اور صرف اس میں خدائی چیزیں آئیں گی، خدائی جلوے آئیں گے، تب یہ انسان کامیاب ہوگا۔ ایک موبائل میں جو چیزیں اپلوڈ کرتے جاؤ، ڈالتے جاؤ، بھر جائے گا، اب وہ نہیں چل رہا ہے، رک گیا، کیا ہوا؟ اب کسی ایکسپرٹ نے دیکھا کہ ارے بھائی ہینگ کر گیا کیونکہ بھر گیا ہے، اس میں فالتو چیزیں آپ نے بہت ڈال رکھی ہیں، اس میں اس کو نکالیے۔ آپ چلنا ہے، اگر موبائل کو چلانا ہے تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں کلیئر کیجئے، اس کو پاک کیجئے، صاف کیجئے تو چلے گا۔
جی جی انسان کا نفس بھی ایسے ہی ہے، جب اس میں دوسری چیزیں آتی جائیں گی تو یہ فلاح کہاں سے پائے گا، نجات کہاں سے؟ نفس کو پاکیزہ بنانا ہے، یعنی جو کچھ بھی خدا سے ہٹ کے ہمارے دل میں آ رہا ہے اس کو ہمیں دور کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ نفس کی پاکیزگی یعنی دنیا کی محبت سے دوری انسان کو سعادت مند بناتی ہے، اور اللہ کی یاد جب انسان کے دل میں آتی ہے، جب انسان کا نفس پاکیزہ ہوتا ہے تو اللہ کی یاد آتی ہے، تو خداوند عالم قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ لعلکم شاید تم فلاح یافتہ بن جاؤ، نجات یافتہ بن جاؤ، رستگاری مل جائے تمہیں اللہ کی یاد میں۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، ذکر کے لیے، اللہ کو یاد کرو شاید تم فلاح یافتہ بن جاؤ۔ یہ لعلکم تفلحون، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح یافتہ۔ انسانی زندگی کا مقصد وہ انسان جو آزاد ہے، صاحب ارادہ اور اختیار ہے، مجبور نہیں ہے، اس کی زندگی کا مقصد قرآن مجید نے معین کیا ہے۔ تم اپنے ارادے اور اپنے قدم سے جیسے جیسے آگے بڑھنا چاہتے ہو بڑھ جاؤ، تمہیں نجات اور کامیابی خداوند عالم دے گا، جس راستے پہ خدا کے تم جانا چاہتے ہو اس پہ چلے جاؤ۔ لعلکم تفلحون یعنی انسانی زندگی کا آخری مقصد فلاح اور راستگاری ہے، اور حقیقی سعادت مندی آخرت میں ہی نصیب ہوگی۔ دنیا میں انسان کو اگر کامیابی کا کوئی پیمانہ بنانا ہے تو دنیا میں انسان کی کامیابی کا پیمانہ یہی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس نے خدا کے لیے کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے، جی اس راستے پہ چلا ہے یا نہیں چلا ہے۔ اگر کامیابی دنیا کی دیکھنا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ ہم آخرت میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے۔ صحیح۔ آخرت کی کامیابی اگر انسان کے سامنے آ جائے تو ان کا مطلب دنیا میں انسان کامیاب ہے، اور اگر آخرت کی کامیابی میں انسان شک و شبہ میں پڑے تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا کی زندگی میں بھی انسان کامیاب نہیں ہے۔ لہذا ایک صاحب ارادہ اور صاحب اختیار انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے کہ وہ آخرت کی کامیابی کو اس دنیا سے حاصل کر کے جائے۔ بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ناظرین، واقعی آپ نے محسوس کیا اور کہیں نہ کہیں ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے یہ پروگرام جو ابھی جو گفتگو ہوئی اور ختم ہو ایک دم بالکل لاسٹ پہ ہم لوگ چل رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا تیاری کی ہے آخرت کے لیے، اور یہ دنیا کی رنگینیوں میں ہم کیوں اپنے آپ کو فنا کر بیٹھے ہیں یا کر رہے ہیں۔ بہرحال مقصد ہی یہی ہے، ان پروگرام کے ذریعے ہم اصلاح اپنی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر ہم کسی اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، چونکہ وقت تمام ہو گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔